الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة المحبين المتبعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المدين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگردان بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور دنیا کے جس خطے میں بھی آپ رہ رہے ہوں، دنیا کے جس علاقے میں بھی آپ بس رہے ہوں، آپ اس صورتحال کا یقینی طور پہ سامنا کر رہے ہیں کہ رمضان کریم جو ہر سال اس کی آمد کے ساتھ ہی مسجدوں کے رونقیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کا ہجوم امڑنے لگتا ہے، مسجدیں بھری بھری ہوتی ہیں، وہ ایک عجیب عظیم چہل پہل ہوتی ہے، ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے. اس سال رمضان کریم اس سے قدر مختلف ہوگا، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ سب گزشتہ یا سابقہ دنوں کی طرح رمضان کریم میں حاضر ہو کر مسجدوں میں اپنی زمین نیاز کو جھکائیں اور اپنے ذوق بندگی کی تسکین کا سامان کریں. لیکن کیا ہوا اگر مسجدوں میں آپ نہیں جا سکتے؟ کیا ہوا آپ مسجدوں کا رخ نہیں کر سکتے؟ یہ موقع ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ آپ اپنی اپنی گھروں کو مسجد بنا لیں، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کریں کہ انشاءاللہ العظیم اس ذکر کی برکتیں نہ صرف یہ کہ آپ کے گھروں پہ اترے بلکہ آپ کے آس پاس اور رہنے والے بھی ان رحمتوں سے مالا مال ہوں، اور جس مصیبت کا پوری دنیا شکار ہے اس مصیبت سے اللہ جلد از جلد پوری کائنات اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی عظیم آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کی اہمیت کا تذکرہ فرماتا ہے. اہمیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. So the most important and special thing about Ramadan is that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in this blessed month. اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس کی عظمتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج میں رمضان کریم کی عظمتیں اپنے الفاظ میں
کچھ نہیں بیان کروں گا بلکہ ایک خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اہتمام کو ظاہر فرماتا ہے، جو خطبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد پر بیان کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العظیم آج میں وہی خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ So this is the exactly Ramadan welcoming speech of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, because Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam used to deliver this speech right before the Ramadan. It is when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered into the Ramadan, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to deliver this speech. یہ خطبہ کیا ہے؟ جو رمضان کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ یہ خطبہ بڑا جامع ہے جو رمضان کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اسی خطبے کو سماعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حسین اتفاق یہ دیکھیں کہ آج دن بھی جمعہ کا عظیم دن ہے، اور یہاں بھی یورپ وغیرہ کی سرزمین پر، ہندوستان وغیرہ میں بھی اور یورپ وغیرہ کی سرزمین پر رمضان کریم کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آج 30 شعبان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 شعبان ہی کو یہ خطبہ بیان فرماتے تھے۔ یہ طویل حدیث پاک ہے which is mentioned in Al-Bayhaqi and in Sahih Ibn Hibban and also in صحیح ابن خزیمہ۔ ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث پاک پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس narrated by سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ کس طریقے سے ہے؟ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ جب رمضان کا شعبان کا آخری دن ہوتا تو حضور ہم سے خطاب فرماتے، یا حضور نے ہم سے خطاب فرمایا۔ فقال، تو حضور نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایھا الناس قد اذلکم شهر عظیم مبارک، اے لوگوں اب تمہارے لیے عظیم مہینہ آ گیا جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ شهر فیہ لیلۃ القدر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قدر والی رات ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے۔ This is the blessed month in which you will find the لیلۃ القدر۔ خیر من الف شہر، which is better than 1000 months، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن میں روزے رکھنا ہم پہ فرض قرار دیے ہیں۔ اللہ نے اس میں روزے رکھنا ہم پہ فرض قرار دیے ہیں۔ To all the youngsters, to all the people, those who take Ramadan grantedly, please do not do this. Ramadan is coming to you as a guest. You must respect this guest. Show your hospitality to Ramadan. رمضان مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کی قدر کرو، اس کے دنوں میں ہرگز کھاتے پیتے مت رہنا، روزوں کو ہرگز مت ترک کرنا، روزوں کا یقینی طور پہ اہتمام کرنا۔ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس کے رات میں قیام کرنا اللہ نے تمہارے لیے نفلی عبادت بنا دیا ہے۔ مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَنْ سَوَى، جو اس میں کوئی ایک نفل کام کرے گا، کوئی ایک نفل نیکی کرے گا، واجب فرض نہیں بلکہ نفل نیکی کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے ایسا ثواب عطا فرمائے گا جو اور دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا رمضان کریم میں۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فی من سوا، اور جس کسی نے اس میں ایک فرض ادا کیا، whoever performed one فرض in the month of Ramadan, he will be rewarded as he performed 70 فرض، اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا، 70 فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان is a month of patience، رمضان صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت صبر کرنا ہے، بھوک پہ صبر کرنا ہے، پیاس پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کا مذاکرہ کرنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں
والصبر ثوابه الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. The reward of the patient, it is not any simple or common ordinary reward. The reward of the sabr, it will be Jannah. اگر آپ صبر کرو گے رمضان میں تو اللہ آپ کو اس صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وہ شہر المواسات، رمضان غم گساری کا مہینہ ہے. As you are going through from the quarantine, so in this quarantine many people they need your help. Many people they need your support. So just whatever you can do, it is one of the best time to make your Rabb radi, to make Allah happy. اللہ کو راضی کرنے کا اس سے عظیم موقع آپ کو نہیں ملے گا، دل جیتنے کا اس سے عظیم موقع آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، مصیبتیں دور کرنے کا مہینہ ہے، حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، پریشانیاں دور کرنے کا مہینہ ہے. غریبوں کے لیے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دو، اپنا پیسہ غریبوں پہ خرچ کرو، زکات جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خوب کھانا کھلانے کی کوشش کرو، راشن پہنچاؤ، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاؤ، کیونکہ اس میں ایک ایک کام آپ کے لیے باعث نجات بنتا جائے گا اور ہزاروں برکتوں کا باعث بنے گا. اور حضور فرماتے ہیں وَالشَّهْرُ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. The month of Ramadan, in which Allah subhanahu wa ta'ala increases the sustenance of believer. Allah مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. یعنی it indicates that if you are spending your money on the poor in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it means your wealth is not decreasing, but your wealth is increasing, your sustenance is increasing. تمہارا رزق اور تمہاری دولت بڑھتی جائے گی جتنا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. وَهُوَ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعَتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جو کسی رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، کسی روزے دار کو افطار کرائے. حضور صائمًا فرماتے ہیں کسی بھی ایک روزے دار کو اگر تم نے رمضان کے مہینے میں افطار کرا دیا، رمضان کے مہینے میں افطاری اگر کرا دی، تو حضور فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت بن جائے گا، سارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا اور اس کی جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گا. If you arrange a iftari of one rozadar, one person who is fasting in the Ramadan, any one person who is fasting, if you arrange for his iftari, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said you, he is giving you the beautiful news, یہ بہترین خبر، یہ خوشخبری حضور ہمیں سناتے ہیں کہ that will be the reason for your forgiveness of all your sins. تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنگا and it will be a reason for yourself that you will set free from the fire of Jahannam. اللہ تمہیں ایسا کرنے کی بنیاد پہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. اللہ اکبر. اس کی کئی تصریحات ہو سکتی ہے کہ جس نے روزہ کرایا اس کے لیے تو اجر ہے ہی، اور پھر جو روزہ کا افطار کرے اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. دونوں کے اجر میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور دونوں کا اجر بڑھتا بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے. Then when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this in front of the companion, this is the speech delivered by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in front of his companion. حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ خطبہ بیان فرمایا، یہ باز کیا، یہ اسپیچ دی. جب حضور نے یہ بیان فرمایا then there were many questions in the minds of companions. They asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they said, أَلَيْسَ كُلُّنَا لَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمِ. Ya Rasulullah, not all of us will get that much food that we can give to any saim, any rozadar to arrange his iftari. Ya Rasulullah, ہم میں سے ہر کوئی تو اتنا قادر نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے. Look at the concern of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرت صحابہ کی
فکر تو دیکھیے، سوچ تو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اتنا مالدار نہیں ہے. یعنی the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to live in the situation that they themselves will not used to find from which they can break their fast, they can open your fast. ان کے پاس خود روزہ افطاری کرنے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا. That's how they used to fasting. اللہ اکبر. If you imagine the situation, my brothers, then what is happening nowadays? How can you can't fast? How can you leave the fast of Ramadan? How can you not fasting in the Ramadan? Even Allah subhanahu wa ta'ala has given you the good health. You are a healthy person, the youngsters, the youth. How can you leave? How can you ignore the fast of Ramadan? You have your kitchen filled with the food. تمہارے گھر کے فریج رزق سے بھرے ہوئے ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کے میووں سے بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آج نوجوان رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان کے روزے کو ترک کرتے ہیں. یاد رکھو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی محرومی ہوگی اگر تم رمضان کے روزوں کو ترک کرو گے. صحابہ کو دیکھو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سحری کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، افطاری کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا خود کے لیے، پھر بھی وہ روزے کا اہتمام فرماتے تھے، پھر بھی وہ روزہ رکھا کرتے تھے. پھر آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی روزہ دار کو افطار کرائیں، ہم کسی روزہ دار کو کھانا کھلائیں، ہم کسی کے روزے کی افطاری کا اہتمام کریں، ہم کچھ ارینج کریں. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, Huzur said, يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ شُرْبَةِ مَاءٍ أَوْ نَضْبَةِ لَبَنٍ. اللہ اکبر. ناراض مت ہوئے میرے صحابہ، غم زدہ مت ہو. حضور فرماتے ہیں don't be sad. Allah subhanahu wa ta'ala will give this reward to every person who will give just a day to a روزہ دار. اللہ اکبر. جو کسی روزہ دار کو صرف ایک کھجور کی دے دے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اسے بھی یعنی جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. اور پھر فرماتے ہیں اگر تم نے ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا دیا تو اللہ تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اگر یا تم نے ایک گھونٹ دودھ بھی کسی کو پلا دیا تو اللہ تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. It is not necessary for the iftar of a sani, for a rozadar. We will arrange many kinds of dishes, different kinds of dishes. If you just do it with a date or just a bit of water, تھوڑے سے پانی کے ساتھ یا تھوڑے سے دودھ کے ساتھ اگر تم نے افطاری کرائی تو اللہ تمہیں بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا. So Allah subhanahu wa ta'ala has given you a wealth. اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے. If you can arrange an iftar in a good manner, then do it in a good manner. اگر آپ اچھے طریقے سے مختلف پکوان بنا کر کے مختلف ڈشز بنا کر کے اہتمام کر سکتے ہوئے گئے, that will be more better for you. It will be more better for you only when you do it with complete sincerity. جب آپ یہ کریں گے خلوص دل کے ساتھ, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, not to show off the people, not to take the selfies, not to take the picture of the poor people to those you are feeding. No. If you do so, with this selfie, your reward will be gone. You may become popular on the Facebook, on social media networking sites, on Instagram, on Twitter. You may become popular, and people maybe do some comment to you, but you will not get the proper reward from Allah subhanahu wa ta'ala for this. Because when you do it so, if your intention is showing off, اگر تمہارا مقصد ریا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, then you will not get the reward, because you are doing it for the people. You will only get the reward if you are doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر تم اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خالص اس کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہیں. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَهَذَا شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عَتْقٌ مِّنَ النَّارِ. This is the month, the first 10 days. پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے. It will be for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It is these 10 days are the 10 days of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کی رحمت کے مہینے ہیں, رحمت کے دن ہیں. پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے, اور دوسرا عشرہ درمیانی عشرہ جو ہے یہ اللہ کی مغفرت کا ہے. These 10 days will be for the forgiveness. اللہ اکبر. اور
آخری جو اشرا ہے وہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. On the next 10 days it will be to set you it will be for set you free from the fire of Jahannam. یہ جہنم سے آزاد کرنے کا اشرا ہے, آزادی کا اشرا ہے. تو ان 3 اشروں میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ پہلے اشرے میں خوب اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں, دوسرے اشرے میں خوب مغفرت طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں, اور تیسرے اشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کریں. فمن خفف عن مملوکه فيه غفر الله تعالی له واعتقه من النار. اللہ اکبر. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ غلامی کا سسٹم ہوا کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے غلام پر تخفیف فرمائے گا. So nowadays if you are hiring a people and if you are اگر آپ لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں اور پھر لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں جو آپ کے انڈر کام کریں گا, people those who are working under you, اگر آپ ان پہ تخفیف کریں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ان پہ تخفیف کرے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. What happens usually if a person is fasting? So you know that especially in Europe the fasts are too long. روزے بڑے لمبے ہوتے ہیں. And at this time you are اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا کہ آپ مسلمان ہیں and the Muslim workers working under you, اگر مسلمان تمہارے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں, you just be very easy on them. آپ ان پہ تخفیف کریں, ان میں تھوڑی سی نرمی کریں. Maybe you can give 1 or 2 hours after him. اگر آپ اسے 1-2 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں, اس طریقے کی تخفیف کریں. تو فرمایا گیا کہ ایسا کرنے والے پر جو اپنے مملوک پر ماتحت پر نرمی کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے. And then استغفروا فيه من 4 خصال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم increase 4 things in Ramadan. 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کرو, 4 چیزیں رمضان میں بڑھاؤ. What is this? خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل. 2 چیزیں, 2 کام ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. By which you are trying to make your Allah happy. These 2 things by which you are trying to make your Allah happy. آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہو. You are trying to make Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty راضی from you. اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کرو. اور فرماتے ہیں وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا. اور 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. And 2 other things which you have to do and you don't have any other option. تمہیں وہ کرنا بھی ہے. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة الله إله إلا الله وأن تستغفروه. اب رہی وہ 2 باتیں, وہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. Those 2 things by which you are trying to make your Allah subhanahu wa ta'ala راضی from you. What are these 2 things? کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ تو حضور فرماتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. Increase the zikr of لا الہ الا اللہ in Ramadan. Do as much as you can. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. Maybe 1,000 times, maybe 2,000 times, whatever you can, just do it as much as you can. جتنی زیادہ کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. The second thing, ask forgiveness. اللہ سے مغفرت مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو. یہ 2 چیزیں تم اللہ سے راضی کرنے کے لیے کرو گی. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا. اب رہی وہ 2 باتیں, وہ 2 چیزیں جس کا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تمہیں کرنا ہی ہے. You don't have any other option. Then what is this? تَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ. These 2 things are you will ask from Allah subhanahu wa ta'ala. What will you ask from Allah subhanahu wa ta'ala? You will ask paradise, Jannah from Allah subhanahu wa ta'ala. تم اللہ سے جنت کا سوال کرو گے, تم اللہ سے جنت مانگو گے, زیادہ سے زیادہ جنت کا سوال کرو. Repeat this dua in Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. And increase this dua. Ya Allah, ہم رمضان میں تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اے اللہ ہم رمضان میں تجھ سے جہنم سے آزادی مانگتے ہیں. So the second thing which we will ask, it is a freeness from Jahannam. جہاں پہ freedom from the fire of Jahannam. جہنم سے تم پناہ مانگو. Seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the fire of Jahannam. جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو تو انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے اللہ جنت بھی عطا کرے گا اور جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in the final part of this khutbah, whoever give a drink, maybe you drink a water, maybe you drink a juice, anything you give to a Sa'i in Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرماتے ہیں جو کسی روزہ کو پانی پلائے گا، اللہ اکبر، اللہ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر کا جام پلائے گا. اللہ اکبر. Allah will give you a drink from the Hawd al-Kawthar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. And what will happen when Allah will give you this drink? Allah تمہیں جب Hawd al-Kawthar کا شربت پلائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لا یظمأ ابدا. After that, اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی. حتیٰ يدخل الجنة until you get into the Jannah. یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ وہ جام پلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جام پلائے. اللہ ہمیں رمضان میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کریم میں روزہ داروں کو افطاری کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. In the different parts of the world where people are living, those who can't arrange their iftari and the sahri, try to arrange iftari and sahri for them. In different parts of the world, especially in Africa, in subcontinent, anywhere. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ کو، سب کو، ہم کو، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس راہ میں اللہ کی، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ اکبر آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس حدیث پاک میں، اس خطبے میں حضور نے جو کچھ باتیں بیان فرمائی ان سب پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.